طبی اخلاقیات کے حوالے سے اب ہمارا ٹاپک ہے طبی خدمت کا معاوضہ. تو اور آپ دیکھیں تو اسلام میں مریضوں سے معاوضہ لے کر ان کی خدمت کرنا بالکل جائز ہے اور رزق حلال کمانے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فضل اور خیر کا نام دیا ہے نا. لیکن اس معاملے میں ایک بنیادی اور اہم بات ابتدائی میں سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ڈاکٹر اور مریض کا تعلق، ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ایک تاجر اور صارف کا تعلق سے بالکل مختلف ہے. ایک مریض اور ڈاکٹر کا رشتہ دراصل ایک انسانیت اور اخلاقیات کا رشتہ ہے نا، اور مادی فائدہ اس رشتے میں بالکل ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. اور مثال کی دکان میں پڑے ہوئے ایک لباس کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قیمت ادا کرو اور لے جاؤ، اور اگر تمہارے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو اپنے پرانے لباس پر ہی گزارا کرو. لیکن اگر کوئی مریض تکلیف میں مبتلا ہے اور زندگی کو خطرہ ہے تو اس سے ہم یہ کہیں ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہارے علاج کی اتنی قیمت ہے، یہ لے آؤ تو علاج ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کسی معاشرے میں ایسی صورتحال پہ جائے تو وہ معاشرہ، اس کے افراد، اس کے حکمران خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے مستحق ہوں گے. اور تھوڑا سا اگر ہم آج ہم سرکاری ہسپتالوں میں جو صورتحال ہے وہ دیکھیں اگر، تو جو لوگ ان کو چلانے والے ہیں ان پر تو لگتا ہے اللہ کا غضب نازل ہی نازل ہوگا. ایک ڈاکٹر کو اپنے ذاتی اسپتال میں، اور اسی طرح حکومت نجی اداروں کو اپنے اسپتالوں میں مختلف طبی خدمات کا معاوضہ مقرر کرتے وقت اپنے معاشرے کے متوسط اور غریب طبقات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ناجائز منافع خوری کرنا جیسے دوسرے کاروبار میں حرام ہے، اسی طرح سے اس میڈیسن کے شعبے میں تو یہ حد سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ حد سے زیادہ مال جمع کرنے کی جو ایک ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ ایک دراصل ایک شیطانی فعل ہے. اور ایسا روپیہ جو ہے کبھی بھی انسان میں کام نہیں آتا، بلکہ اس کو ایسا روپیہ دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر رخصت ہو جانا پڑتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ پر توکل کرنے والا ڈاکٹر شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس طریقے سے فرمائی ہے، یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. پھر یہ کہ دل کی تنگی میں مبتلا ہونا، بخل کرنا یا حرص کا شکار ہونا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. یہ جیسے سورہ حشر میں کہا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کہ اپنے دل کو تنگی سے بچا لے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. تو ایک اسلامی مملکت میں تو ایک یہ ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی اور اس ذمہ داروں کی کہ غریب لوگوں کو مفت جو ہے علاج کی سہولیات فراہم کی جائے نا. اور اگر کسی کے ہمسائے میں غریب آدمی کسی مرض سے مبتلا ہے تو شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاج کے لیے جو بھی تدبیر وہ کر سکتا ہے وہ بھی کرے نا. اور جو ڈاکٹر اپنا نجی کلینک یا اسپتال چلاتے ہیں یا وہ ادارے جو اس قسم کی خدمات لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، انہیں اپنی اسکیم میں ہمیشہ ان نادار مریضوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو اسپتالوں کے معمول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. کم از کم ڈاکٹر ایسے لوگوں کو اپنا مشورہ تو مفت دے ہی سکتے ہیں نا، جہاں پہ ایسے اداروں میں جہاں علاج کے لیے ان کی سفارش کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ صرف یہی بات ہے کہ آپ نارملی تو اپنا لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ نہ اپنے زیادہ غریب مریضوں کو آپ بہرحال ان کو تھوڑا سا اس میں لینینسی دیں. صدق اللہ العظیم.